السلام علیکم ناظرین، میں ہوں روبینہ فیصل، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کینیڈاز ڈائریز۔ آج کے پروگرام میں ہم کینیڈا کے ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں بات کریں گے۔ یہاں کے اسکول کا طریقہ کار کیسے ہے، اسکولوں کا نظام کیسے چل رہا ہے، یہاں بچوں کو کیسے ٹرین کیا جاتا ہے، کیا وہ رٹے رٹائے طوطے پیدا کیے جا رہے ہیں، یا یہاں پہ جو ریسرچ اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں یہ ملک آگے جا رہے ہیں، تو اس کی بنیاد کیا ہے، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ ٹیکنالوجی اور سائنس میں یہ ملک اتنا آگے جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں اور کیسے جا رہے ہیں، لوگوں نے کیا کیا چیزیں اپنے معاشرے میں، اپنے نظام تعلیم میں شامل کی ہوئی ہیں، اس کے بارے میں بات کریں گے، اور کیا چیزیں پاکستان میں ابھی ہونے والی ہیں، اور یہ لوگ ڈیولپڈ کنٹریز یا ترقی یافتہ ملک کیوں ہیں۔ کسی بھی ملک کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ اس کا اسکول سسٹم ہوتا ہے، اس کا نظام تعلیم ہوتا ہے۔ یہاں پہ جو ٹیچر اور بچے کے درمیان میں ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے، اگر ہم وہاں سے بات شروع کریں تو وہی بہت مختلف ہوتا ہے۔ ٹیچر بچے کو سوال پوچھنے پہ کلاس سے باہر نہیں نکالتا، وہ خوش ہوتا ہے کہ اس بچے نے سوچا اور میرے سے ہٹ کے سوچا، تو اس سوچ کو پرموٹ کیا جاتا ہے۔ اس کی پرموشن کے لیے سارا جو نظام ہے وہ اس کو سپورٹ کرتا ہے۔ اس سوچ کو انالیٹیکل کرنے کے لیے، اس سوچ کو ایک تخلیقی سوچ بنانے کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، وہ ان لوگوں نے ریسرچ کے بعد، تجربات کے بعد، مشاہدات کے بعد اپنے سسٹم میں شامل کر لی ہیں۔ یہاں کے اسکول سے جب بچہ پڑھ کے نکلتا ہے تو نالج کے ساتھ ساتھ اس کی جو پرسنالٹی ہے، جو اس کی شخصیت ہے، اس پہ کیا اثر اسکول نے ڈالا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ ان کے اسکول کے سسٹم میں جو چیز کو دیکھا جاتا ہے، جو رپورٹ کارڈز بھی بنتے ہیں یا جو ان کی ویب سائٹس پہ ہوتا ہے، اس میں زیادہ فوکس اس بات پہ ہوتا ہے کہ بچہ نے اپنی پرسنالٹی کو کیسے ڈیولپ کیا، دوسرا وہ معاشرے میں کتنا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، ایک ڈیموکریٹک اور سسٹینیبل سوسائٹی کو بنانے کے لیے اس کا کیا رول ہوگا۔ تو ایک بچے کی جو کردار سازی ہے، شخصیت سازی ہے، وہ اسکول سے کی جاتی ہے، جس میں اعتماد، رسپانسبلٹی، اس کا جو ہے سارا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، انیشیٹو لینا، گروپس میں کام کرنا، انڈیپینڈنٹ کام کرنا، ان سب چیزوں پہ کام ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہر اسکول میں جب آپ جاتے ہیں، ان کا سلیبس جو بھی ہے، جو انہوں نے پڑھانا ہے، وہ بھی اس کے ارد گرد ہی جو ایجوکیشنل سبجیکٹس ہیں، اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو چیزیں ہیں، فزیکل ہیلتھ ہو گئی، ایجوکیشن ہو گئی، جم ان کا ہو گیا جو اسی میں شامل ہے، میوزک ہو گیا، ان سب چیزوں پہ بھی فوکس رکھا جاتا ہے۔ ہر کلاس میں میوزک کی کلاس ہوتی ہے، میوزک سکھایا جاتا ہے، بچوں کے پاس انسٹرومنٹس کی آپشن ہوتی ہے، کوئی اگر جو بھی انسٹرومنٹ اسکول میں اویلیبل ہیں وہ بچے پک کرتے ہیں، اس کو سیکھتے ہیں۔ کانسرٹس ہوتے ہیں، ہر ونٹر میں کانسرٹ ہوتا ہے جس میں بچے پرفارم کرتے ہیں۔ پھر اسمبلیز ہوتی ہیں جس میں آپ میں کوئی ٹیلنٹ ہے تو آپ سامنے آتے ہیں اور آپ اپنا ٹیلنٹ اس کو شو کرتے ہیں۔ جو ایکسپیکٹیشنز ہے اسکول کی یا اسکول بورڈ کی، وہ یہ ہوتی ہے کہ ٹیچر بچے کے اندر جو ہڈن ٹیلنٹس ہیں ان کو وہ شارپ کر کے بچے کو سامنے لے کے کی ایک ہوتا ہے، ایک ہیلتھ، پھر آپ کی اس کی طرف توجہ دیتے ہیں، جو ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن کا ایک پورا آپ کا سبجیکٹ بھی ہے، اس کے آپ کو نمبر بھی ملتے ہیں، اور اس میں جو چیزیں شامل ہوتی ہیں وہ آپ کا کھانے کا طریقہ کار، آپ کو وہ جم بھی کرواتے ہیں وہاں پہ اسکول میں، ہر اسکول میں ہر کلاس میں جم کا ایک پیریڈ ہوتا ہے، ان کو جم جا کے وہ ورک آؤٹ بھی کرنا ہوتا ہے۔ پھر گیمز کروائی جاتی ہیں، گیمز کے کمپٹیشن ہوتے ہیں، ڈفرینٹ قسم کی ورک شاپس ہوتی ہیں، اس میں ہر طرح کی جو اب ایون پلمبنگ کی ورک شاپ ہے، یہ ہے۔ اور اس کے بعد جو ایک اہم چیز ہے ہائی اسکولز میں جا کر ہوتی ہے کہ آپ کا جو والنٹیئر ورک ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے دوسروں کے لیے کیا کرنا ہے۔ ایک تو خود کے لیے جینا ہوتا ہے، اور ایک جو ہم جو رسل کی تھیوری میں بھی ہم بات دیکھتے ہیں کہ ہیپینس آپ کو تب نہیں ملتی
جب آپ اپنے لیے کچھ کرتے ہیں ہیپینس تب ملتی ہے جب آپ دوسرے کے لیے کرتے ہیں. تو یہ یہاں کے سسٹم میں اتنا مسٹ ہے والنٹیئر ورک کرنا. اس کے کریڈٹس باقاعدہ ہائی اسکول کے بچوں کو ملتے ہیں اور وہ سینئرز ہوم میں جا کے, نرسنگ ہوم میں جا کے, کہیں بھی ایسی جگہ پہ جا کے کمیونٹی کی ہیلپ کے لیے وہ والنٹیئر کرتے ہیں اور اس کے ان کو کریڈٹس ملتے ہیں اور وہ یونیورسٹی میں ان کو ہیلپ کرتے ہیں ایڈمیشن کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی ریڈنگ ہیبٹس ہیں اس پہ بہت دھیان دیا جاتا ہے. یہاں پہ بالکل چھوٹے بچوں کو ایون جب وہ پیدا ہی ہوتے ہیں تو اس کے 3 مہینے 6 مہینے کے بعد سے بچے کے آگے کتاب رکھ کے اس کتاب کو آگے بچے کی آنکھوں کے رکھ کے وہ بتایا جاتا ہے, ورڈز کے ساتھ اسٹوری سنائی جاتی ہے. تو وہ وہاں سے یہ شروع کر دیتے ہیں ریڈنگ ہیبٹس کو ڈیولپ کرنا. اس کی جو زیادہ ایڈوانسڈ ہم صورت دیکھتے ہیں وہ اسکولز میں دیکھتے ہیں کہ ہر اسکول میں ایک اتنی بڑی لائبریری ہوتی ہے جتنی, اگر میں آپ یاد کروں کہ میں ایف سی کالج میں تھی تو میں انگلش میں تھے ہم, اور وہ سامنے لائبریری مجھے بھی یاد ہے, بہت چھوٹا سا اس کا وہ ہال تھا اور کتابیں کی اویلیبلٹی جو تھی وہ بھی کوئی ہوتی تھی, کتاب کبھی نہیں ہوتی تھی. تو وہ ایک حسرت ہوتی تھی کہ لائبریریز, تو یہاں پہ ہر گھر کے پاس جو ہے وہ ایک تو آپ کو ایک ہر ایریا کی اپنی ایک لائبریری ہے, تھوڑے فاصلوں پہ آپ کو بہت بڑی بڑی لائبریریز مل جائیں گی. اور اسکولز کے اندر لائبریری کا سیکشن, ہم اب بالکل پروفیشنل کالجز میں جا کے بھی اس طرح کی لائبریری ہمیں نہیں ملتی جو یہاں کے پرائمری, اور ہر بچوں کو ٹیچرز لائبریری میں ساتھ لے کے جاتی ہے جہاں سے وہ 2 یا 3 کتابیں پک کرتے ہیں. پھر اگلے جب لائبریری ڈے ہوتا ہے پھر وہ بچے اس کو واپس کرتے ہیں, پھر اور پک کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اسٹوری جب وہ پڑھتے ہیں تو پھر اس اسٹوری میں یہ نہیں کہ جو ٹیچر نے بتایا بس اس نے وہ سننا ہے, وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ اچھا اس کی اینڈنگ کیا تھی, اس میں کانفلکٹ کیا تھا. چھوٹے چھوٹے بچوں سے, کنڈر گارڈن والے کے علیحدہ, گریڈ 1 گریڈ 2 سب کی اس طرح وہ انالیٹیکلی سوچنے کی جو صلاحیت پیدا کرنا ہوتا ہے وہ ان کا کام بہت شروع پری کنڈر گارڈن سے شروع ہو جاتا ہے. تو یہ چلتے چلتے پھر ان کو یہ سوچنے کی, سوال کرنے کی عادت پڑتی ہے. تو یہ بڑی اہم چیزیں تھیں. اور جو ہیلتھ اور فزیکل ایجوکیشن کی بات ہے اس کے اندر پھر سیکس ایجوکیشن بھی آتا ہے. اس میں آپ کو اس گریڈ 4 سے شروع کر دیتے ہیں بتانا. اس پہ بڑے پروٹیسٹ ہوئے, پاکستانی مسلم فیملیز نے اس چیز پہ بہت اعتراض کیا, اور یہاں پر یہ آپشن دی جاتی ہے کہ آپ کے بچے یہ ایجوکیشن جو ہے وہ نہیں لینا چاہتے تو وہ اس پیریڈ کو اسکپ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے بعد پھر اس کا نقصان کیا ہے کہ جیسے سیکنڈ ہینڈ اسموکنگ جو ہے یہ اٹس مور ڈینجرس. تو یہ سیکنڈ ہینڈ جو نالج ہوتا ہے اٹس مور ڈینجرس کہ جب جو آپ کے کلاس فیلوز وہ اس کلاس اٹینڈ کرنے کے بعد اپنے جو ان بچوں کو جنہوں نے کلاس نہیں اٹینڈ کی ان کو آپ بتائیں گے اپنی زبان میں, تو وہ زیادہ ڈینجرس ہوتا ہے. پھر ایک بلنگ کا ایک کانسیپٹ ہے جو کہ ہمیں پاکستان میں رہتے ہوئے کبھی نہیں پتہ چلتا تھا کہ بلنگ کیا ہوتی ہے. اگر ہم ایک بچہ کمزور ہے اور سب اس کا مذاق اڑا رہے ہیں تو سب سمجھتے تھے کہ یہ ایک تفریح کا طریقہ ہے, ہماری تفریح اسی میں ہے. باہر سے کوئی بچہ آتا ہے اور اس کو کینیڈا کے کسٹمز کا نہیں پتہ یا ویسٹرن کسٹم کا نہیں پتہ تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. وہ والے لوگ زیادہ اڑاتے ہیں. اب اس میں گورے کالے کی بھی بات نہیں ہے یا دیسی یا براؤن کی بھی بات نہیں ہے. وہ بچے جو یہاں پہ زیادہ آلریڈی اس چیز سے خود بھی گزر چکے ہوتے ہیں, چاہے وہ پاکستانی ہو انڈین ہو, وہ جب نئے آنے والے کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی مذاق اڑاتے ہیں ان کا. تو یہ بلنگ جو ہے یہ یہاں کا پارٹ ہے سسٹم کا, اور اسکولز کا ہر جگہ کا ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ اس کو ایڈریس کیا جاتا ہے. پتہ نہیں تھا, اور جب اب ہمارے بچے جب اسکولز میں گئے تو ان کے ٹیچرز نے ان کو بتایا کہ آپ لوگوں کے زمانے میں بلنگ کم ہے, ہمارے زمانے میں بہت زیادہ تھی. یعنی آہستہ آہستہ یہ کم ہو رہی ہے. اور کم کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ اس کی اویئرنیس دی جاتی ہے. ان کی اسکولز میں سیمینارز کروائے جاتے ہیں, کانفرنسز ہوتی ہیں, ٹیچر ہر وقت یہ چیزیں بتاتے رہتے ہیں کہ بلنگ جو ہے یہ بری بات ہے. اس کے باقاعدہ ڈیز یہاں منائے جاتے ہیں. بلنگ کے بعد تھوڑی ریسزم کی بات آتی ہے. ریسزم جو ہے وہ دنیا میں میرا حال ہے ہر جگہ موجود ہے. جب لوگ ریسزم کی بات کرتے ہیں تو وہ سب سے زیادہ تو ہمیں سعودیز کنٹریز میں چلے جاتے ہیں, تو وہاں پر یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ نسل اور ہوتی کیا ہے. یہاں پر ہوگا لیکن بہت سٹل ہوتا ہے. اس ایریاز میں گھر لیں جہاں پر آپ کے بچے اچھے سکولز میں جائیں تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر آپ دیسی ہیں اور آپ پاکستان سے آئے ہیں تو آپ جو ہے وہ ایسے ایریا میں اگر جائیں گے جہاں پہ زیادہ تر گورے لوگ ہوں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کا بچہ خود وہاں پہ آئسولیٹڈ فیل کرے گا. تو وہ جو آئسولیشن ہے وہ بھی آگے چل کے پرابلمس کا باعث بنتی ہے. وہ آپ کے ہی بچے کو
کوئی کچھ نہ بھی کہے، بلی نہیں بھی کرے، ریسزم آپ کے ساتھ نہیں بھی کرے گا، تو آپ کا بچہ خود ہی آئسولیٹڈ فیل کرے گا، تو وہ چیز بھی بچوں کی پرسنالٹی کے لیے خراب ہو سکتی ہے۔ اب آ کے کچھ ہونے لگ گیا ہے کہ اسکول سے بچے پڑھ کے آتے ہیں تو پھر بھی ان کو ٹیوشن پہ کچھ لوگ کرنے سے کومن وغیرہ یہاں ادارے کچھ ایسے ہیں جس پہ آپ بچوں کو میتھ اور لینگویج کی سکلز کے لیے کرتے ہیں۔ ادروائز اسکول کا اپنا سسٹم اتنا سفیشینٹ ہے کہ بچوں کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ ان کو ایکسٹرا وہ کریں۔ صرف جب آپ یہاں پر آتے ہیں اور یہاں کے سسٹم میں آپ خود اب کانفلکٹس کا شکار ہیں، تو آپ وہ کانفلکٹس اپنے بچے کے اوپر نہیں جانے دیں، ان کی پرسنالٹی کو گروم کرنے دیں، ان کی پرسنالٹی کو اوپر آنے دیں، کیونکہ ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے۔ جیسے میں نے 13 ریزنز دیکھی تو مجھے پتہ چلا کہ ہائی اسکولس کے بچے جو ہیں وہ چاہے گورے ہیں، چاہے براؤن ہیں، چاہے کالے ہیں، کوئی بھی ہیں، ان سب پہ یہ جو پریشر ہوتا ہے ایک بلنگ کا یا ریسزم کا یا کسی بھی چیز کا، وہ بہت برا ہوتا ہے۔ اس کے اوپر بلنگ کے اوپر جو سائبر بلنگ کی ایک ایگزامپل بھی آج کل ہمارے سامنے آ رہی ہے، وہ کہیں پر بھی ہو سکتی ہے دنیا میں، اس کے اوپر میں اب پروگرام کروں گی۔ ایک یہاں کا ایک واقعہ تھا، بہت دل خراش قسم کا واقعہ ہے، 15 سال کی بچی کے ساتھ، اور وہ گوری تھی۔ تو اگلا پروگرام جو ہے وہ میں یہی سوچ رہی ہوں کہ یہ بلنگ جو ہے، سائبر بلنگ بھی اب ایک ٹرم آ گئی ہے آج کی دنیا میں، تو اس کے اوپر ایک پروگرام جو یہاں پر میں نے واقعہ دیکھا اور جس نے مجھے بہت زیادہ ڈسٹرب کیا اور میں پریشان ہوئی بینگ اے مدر کہ یہ کہیں پر بھی دنیا میں ہو سکتا ہے۔ آپ کا ایون سسٹم جتنا مرضی ڈیولپڈ ہو جائے، اگر آپ ایز اے پیرنٹ اور اب سب ناکام ہو جاتے ہیں، پورا سسٹم ناکام ہو جاتا ہے، تو اس پہ جو ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں بناؤں گی۔ اس کے اوپر کوئی اور کویسچن کنسرن ہو تو آپ مجھے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، کوئی بھی آپ کا اپنا فیڈ بیک یا کوئی اور کویسچن۔ تب تک اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔